نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بنائے کعبہ، پہلا گھر اللہ رب العزت کا، پہلا معبد اول خانہ کعبہ، اس کی بنیاد کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس کی تاریخ پر چند اوراق ہم نے مطالعہ کیے۔ جب یہ کعبہ جو کہ اس کائنات کی پہلی عبادت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ بن گئی، پھر مرور زمانہ ہوا، وقت گزرتا رہا، پھر کعبہ اپنے مقام سے اپنی جو ظاہری عمارت تھی وہ عمارت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، دونوں نبیوں نے مل کر اس کعبے کی بنیادوں کے اوپر دوبارہ عمارت کو کھڑا کیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ بمانی اذکر، محبوب یاد کرو، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ صاحب عقل، صاحب فہم ہو، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، محبوب یاد کرو جب
اس گھر کی، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی عمارت کو ابراہیم اور اسماعیل دونوں اٹھا رہے تھے۔ اور پھر ہم قرآن کا اسلوب دیکھیں، کس انداز میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ جب کوئی نیکی کا عمل ہو، انسان سے کوئی نیکی سرزد ہو، کوئی انسان نیک عمل بجا لائے، تو اس کے بعد نیک لوگوں کا، انبیاء کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ کیا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھ کے بھاگ جانا، ابھی سلام پھیرا ہے اٹھ کر بھاگ جانا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا اسلوب دیکھیں آپ، قرآن کا اسلوب دیکھیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبے کو بنا رہے ہیں۔ کعبے کو بنانا، اللہ کے گھر کو بنانا نیک عمل ہے، نیک عمل ہے نا، نیک عمل ہے۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو ہم نے نیک کام کیا ہے، جو تیرا گھر بنایا ہے، اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدی ہیں اور ملت ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم جن کی ہم ملت ہیں اور نبی پاک جن کی ہم امت ہیں، اس امت کو، اس ملت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر نیکی کے کام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ جب یہ گھر بن گیا، تعمیر ہو گئی، اور اگر آپ کعبے کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ معمار کا کام کر رہے تھے، مصری کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مزدور کا کام کر رہے تھے، گارا بنا کے لاتے، پتھر اٹھا کے لاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پتھر لیتے، گارا لیتے، اوپر لگاتے اور اس کے اوپر رکھ دیتے۔ اب تعمیر ہو رہی ہے، بلڈنگ، عمارت اوپر جا رہی ہے، تو جب اوپر جاتی ہے عمارت تو پھر گو کی ضرورت پڑتی ہے، لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب جب لفٹ کی ضرورت پڑی، گو کی ضرورت پڑی، یہ 4000 سال پہلے گو کا تصور، لفٹ کا تصور حضرت ابراہیم پیش کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک پتھر رکھا گیا نیچے، وہ پتھر گو کا کام کرتا، حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہوتے، جوں جوں عمارت بلند ہوتی جاتی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا، اور اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب یہ عمارت مکمل ہوگی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کا، اس کعبے کی زیارت کا اعلان کرو، زیارت کے لیے بلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ، کعبہ ہم نے بنا دیا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، یہاں آبادی کوئی نہیں، لوگ نہیں رہتے، گھاس نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہے، پھر بھی تیرے حکم کے مطابق اس گھر کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اور اب تو فرما رہا ہے کہ میں لوگوں کو اعلان کروں، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، انسان ہی کوئی نہیں کہ جسے میں بلاؤں، جس کو پکاروں،
جس کو آواز دوں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل ایسے کرو، آپ جبل ابی کے بیس پر چلے جاؤ، پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، مجھ رب کا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جبل ابی قبیس پر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے گھر کو بنا دیا ہے، وَكَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ، اور تمہارے لیے حج کو فرض کر دیا ہے۔ جو ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس کی صدا دی، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے، آسمان والوں نے، اس زمین پر جتنے بھی لوگ بستے تھے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو روحیں اپنے باپوں کی صلبوں میں تھیں، اور جو بچے اپنی ماں کے رحموں میں تھے، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ سبحان اللہ۔ سب نے، مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے، آسمان والوں نے، سب نے اس آواز کو سنا، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد اس کی روح نے اس آواز کو سنا، اور پھر اس آواز پر جس نے لبیک کہی، جس نے، محدثین لکھتے ہیں من اجاب مرتن فحج مرتن، فمن اجاب مرتین فحج مرتین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک بار لبیک کہا، اس نے ایک بار حج کیا، جس نے 2 بار لبیک کہا، اس نے 2 حج کیے، اور کچھ ایسی سعادت مند روحیں تھی، ادھر ابراہیم کی آواز آئی، انہوں نے لبیک کا شور مچا دیا، لبیک 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 لبیک، اور 50 مرتبہ یہ علی پور کا جماعت علی آواز دیتا ہے اور 50 حج کرتا ہے۔ تو جتنی بار جس نے لبیک کہا، اتنی بار اس کو حج کی سعادت حاصل ہوئی، میسر آئی۔ کسی نے 1 بار لبیک کہا، کسی نے 2 بار لبیک کہا، کسی نے 50 مرتبہ کہا، کسی نے 100 مرتبہ کہا۔ تو جتنی بار کوئی آواز دیتا رہا، اتنی بار اس کو حج کی سعادت میسر آتی رہی۔ یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، آپ کی زبان مبارک کا، اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کعبہ بنانے والے ہیں، آپ کعبہ بنانے والے ہیں۔ ایک ہستی ہے جو کعبے کو بسانے والی ہے، جو کعبے کو بسانے والی ہے، وہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ ابراہیم کعبہ بنانے والے، اور حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آقا مولا کعبے کو بسانے والے۔ اب ابراہیم نے اپنی زبان سے لفظ نکالے، ساری کائنات نے سنے، ساری کائنات نے سنے۔ اسی جبل ابی قبیس پر کعبے کے پڑوس میں جو پہاڑ تھا، دن کے وقت، رات کو نہیں، دن کے وقت ہم سب کے آقا مولا نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے چاند کو اوپر لائے، وہ چاند کو دن کے وقت سامنے لا کر پھر انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے۔ وہ ابراہیم کی زبان کا معجزہ تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی انگلی کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ساری دنیا نے، سارے ایمان والوں نے، سارے لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دیں
تو ان کے لبوں کا یہ معجزہ ہے کہ ساری کائنات سنتی ہے، اور اگر ساری کائنات مل کر مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، آسمان والے، عرش والے، فرش والے مل کر اگر نبی پاک کی ذات پر درود بھیجیں تو نبی پاک کے کانوں کا معجزہ ہے، وہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے لبوں کا معجزہ، ان کے کانوں کا معجزہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو ندا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے جی نزدیک سے سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے، ان کے لیے دور کوئی نہیں۔ جب یہ کعبہ بن گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا، حج کی فرضیت ہو گئی، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج مبارک ہے اور جو انبیاء کا حج ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر نبی پاک کی ذات تک جو انبیاء نے حج کیے ہیں اس پر بات کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج فرض ہو گیا۔ اب حج کیا ہے، حج کے جو ضروری مسائل ہیں اس پر ہم تھوڑی سی معلوماتی گفتگو آج سنیں اور کریں گے تاکہ حج کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت حویلی کھڑی ہے، یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، جو خیمہ اسلام ہے نا، اس کی 5 تنابیں ہیں، 5 ستون ہیں، 5 ستون ہیں خیمہ اسلام، جو اسلام کا محل ہے، حویلی ہے نا اسلام کی، اس کی 5 بنیادی ستون ہیں۔ ایک سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پہلی جو تناب ہے، پہلا جو ستون ہے اس عمارت کا، خیمہ اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا اور نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَامَ الرَّمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنے، وَالْحَجَّ، اور حج کو کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور یہ حج 5واں رکن ہے اسلام کا، حج 5واں رکن ہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے۔ کتنی بار؟ 5 بار فرض ہے۔ اس فرض کو ہم 5 بار ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن 5 بار دن میں نماز فرض ہے۔ سال میں 1 بار روزے ماہ رمضان کے فرض ہیں۔ سال میں 1 بار زکوٰۃ، سال میں 1 بار زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اور زندگی میں 1 بار حج، زندگی میں نماز 5 وقت، روزے سال میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ، جو روزے رکھ سکتا ہے اس پر روزے ماہ رمضان کے فرض ہیں۔
اور حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر، اس پر تھوڑا سا آپ اپنے دماغ پر زور دیں. نماز 5 مرتبہ فرض، زکوٰۃ ہر سال فرض، روزے ہر سال فرض، اور حج زندگی میں ایک بار. یعنی کتنی اہمیت ہے، کتنا وزنی عبادت ہے یہ کہ کوئی انسان اگر زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے لیے ایک حج کافی ہے. اتنی اہمیت والا یہ عمل ہے. زندگی میں ایک بار حج انسان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. اور اس عبادت کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس عبادت کی، کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کے دوران دین کو مکمل کیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی. یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے دوران اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا ہے. ایسی اہمیت کی یہ عبادت ہے حج. ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. عبادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت بدنی اور ایک ہے عبادت مالی. بدنی عبادت کیا ہے؟ جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہو. کلمہ اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. یہ دونوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے. پھر دوسری عبادت نماز ہے، تو نماز کا تعلق بھی انسان کے بدن کے ساتھ ہے. تیسری عبادت وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، تو ماہ رمضان کے روزوں کا تعلق بھی انسان کے بدن کے ساتھ ہے. انسان رک جاتا ہے کھانے پینے سے. اور اگلی عبادت جو ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. مال کے ساتھ ہے. 3 عبادتیں ان کا تعلق صرف بدن کے ساتھ، ایک عبادت اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ. اور جو 5واں رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج. اور یہ دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. دونوں عبادتوں کا، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. بدن بھی استعمال ہوتا ہے انسان کا اور مال بھی استعمال ہوتا ہے اس عبادت کے اندر. حج جو ہے انسان کے پیسے بھی لگتے ہیں اور انسان محنت اور مشقت بھی کرتا ہے. ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. صاحب استطاعت کون ہے؟ صاحب استطاعت اگر آپ ائمہ اربعہ جو فقہ کے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے فقہ کو آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوگا، پیسے ہوں گے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہوگا، اور گھر والوں کے لیے خرچہ جو دے کر اتنا اس کے پاس مال ہو کہ گھر والوں کا خرچہ برداشت کرنے کے بعد جو اس پر ضروری ہے، لازم ہے، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کا جسم تندرست ہو، صحت مند ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. وہ اپنے جسم کے حوالے سے، اپنی جو ٹانگیں ہیں اس حوالے سے وہ سفر کر سکتا ہے. لہذا وہ سفر کے لیے اپنے بدن کو استعمال کر کے وہاں جا سکتا ہے. لہذا جس کے پاس تندرستی ہے، صحت ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں،
اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جن کی صرف ہم ہی تقلید نہیں کرتے، ان کے مقلدین میں داتا علی اجویری جیسی ہستیاں ہیں. داتا علی اجویری جیسی ہستیاں ہیں ان کے تقلید میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسی ہستیاں ان کے تقلید میں ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت بابا فرید، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جیسی ہستیاں جن کے مقلدین ہیں. اور معاملات میں جو سب سے شریعت کو آسان طریقے سے لوگوں کے مزاج کے مطابق، لوگوں کی طبیعت کے مطابق آسان کر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیش کرنے والے ہیں، انہیں حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. وہ سب سے پہلے لوگوں کی طبیعت کو، جو کام لوگوں کے لیے آسان ہو اس طرح کر کے وہ پیش کرتے ہیں. معاملات میں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی اسلامی قوانین ملکوں کے اندر موجود ہیں، ان تمام ملکوں کے اندر بے شک وہ اعمال میں امام شافعی کے مقلد ہیں، لیکن ان کا جو ملک کا قانون ہے وہ حنفی قانون ہے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. مصر جو ہے، مصر یہ حضرت امام شافعی کے مقلدین ہیں. امام شافعی کا مزار بھی وہاں ہے اور ان کی تقلید کرنے والے ہیں، لیکن ان کا جو ملکی قانون ہے نا، ملکی لا جو ہے وہ حنفی لا ہے. ان کے فیصلے امام ابو حنیفہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان چیز پیش کرنے والے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکت. آپ فرماتے ہیں کہ صرف مال ہی نہیں بلکہ صحت بھی چاہیے، صرف تندرستی ہی نہیں بلکہ مال بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو پھر اس پر حج فرض ہوگا. یعنی اس کے پاس مال بھی ہو، اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکے، پیچھے جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لیے خرچہ دے سکے، پھر صحت ہو اس کی، وہ صحت مند ہو، سفر کر سکتا ہو. اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو تیسری شرط ہے حج کی فرضیت کی وہ کیا ہے کہ اس کا راستہ بھی خیریت والا ہو. یہ نہیں کہ راستے کے اندر ہی وہ شکار ہو جائے، امن والا راستہ بھی اسے ملے. پھر جب تینوں چیزیں مل جائیں گی تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. یعنی امن بھی ہو، مال بھی ہو اور صحت و تندرستی بھی ہو. اور پھر آگے فقہاء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جو نابینا ہے نا، جس کی بینائی نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے. اور جو لولا ہے، لنگڑا ہے، یا اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، اس پر حج فرض ہے. اس پر حج فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ حج کے جو مین ارکان ہیں وہ زیارت ہے. جو مین چیزیں ہیں نا حج کی، وہ زیارت ہے، کعبے کی زیارت ہے. تو اب جو نابینا ہے اب وہ کعبے کی زیارت نہیں کر سکتا، لہذا اس پر فرضیت ہٹا دی گئی ہے. اور جو لولا لنگڑا ہے وہ چل سکتا ہے، چاہے وہ کسی ریڑھی پر چلے، کوئی اور چیز اس کے پاس موجود ہو، اس کے ذریعے وہاں جا سکتا ہے اور اس کی آنکھیں موجود ہیں، وہ کعبے کی زیارت کر سکتا ہے. اب ہر صاحب استطاعت پر جس کے پاس مال ہے، سفر کا امن ہے، صحت و عافیت ہے، تو وہ اس پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایک بار حج اس پر فرض ہے. حج کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ، قصد کرنا. قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے حج کا. اور اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ایام مخصوصہ میں، خاص دنوں میں، خاص مقامات پر خاص عبادتیں کرنا. وہ خاص دن کون سے ہیں؟
وہ 5 دن ہے خاص حج کے، 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یہ 5 دن ہے، خاص 5 دن ہیں حج کے۔ اور خاص مقامات کیا ہیں؟ کعبے کا طواف ہے، اس کے بعد مزدلفہ، منا، عرفات کا قیام ہے جو سب سے اہم رکن ہے حج کا۔ اور اس کے 5 فرائض ہیں، حج کے 5 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، احرام۔ پھر اس کے بعد وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت، پھر چوتھی جو چیز ہے وہ ہر فرض کو اس کے مقام پر کرنا، اس کے مقام پر کرنا۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ 5واں فرض کیا ہے؟ کہ ہر فرض کو ترتیب کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہ وہ آرام سب سے آخر میں باندھے، یہ نہیں، ترتیب کے ساتھ کرنا۔ جب یہ ترتیب کے ساتھ کرے گا، اور یہ نہ ہو کہ وہ عرفات کے اندر کعبے کا طواف کرے، کعبے کا طواف کعبے کے مقام پر ہی کیا جائے گا۔ تو یہ 5 اس کے فرائض ہیں حج کے۔ اور حج اس کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور 2 حرفوں کا یہ مجموعہ ہے حج، جو لفظ حج ہے نا، 2 حرفوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ہا اور ایک ہے جیم۔ ہا اور جیم کا مجموعہ حج ہے۔ اور ہا سے کیا مراد ہے اور جیم سے کیا مراد ہے؟ ہا سے مراد حکم الہی، ہا سے حکم الہی، خالق کا حکم، اور جیم سے مراد جرم مخلوق، یعنی حاجی اپنے جرم لے کر حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ رب العزت بخشش کا حکم دیتا ہے، بخشش کا حکم دیتا ہے۔ یہ حج مجموعہ ہے ہا اور جیم کا، یعنی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، کیسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، للہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس کے اندر ایک راز اسلوب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس انداز میں اپنے محبوب کی امت کو فرما رہا ہے کہ تمہارے حج کی نیت کیا ہونی چاہیے، تمہارے حج کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ للہ، تمہارے حج کی نیت فقط اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ دکھلاوا ریاکاری ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، نہ ہی اس کے اندر یہ نیت ہو کہ حج کر کے آؤں گا لوگ مجھ پر اعتبار کریں گے حاجی ہے، اور پھر جتنا مرضی وہ فراڈ اور سود کرتا رہے، نہ اس کی یہ نیت ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کا حج فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو اس کا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا زاد راہ، یعنی جو وہ حج کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو، زاد راہ اس کا احرام حلال مال سے ہو، اس کا کھانا حلال مال سے ہو، جب وہ ساری چیزیں حلال طیب لے کر حج کا ارادہ کر کے حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، اے بندے اگر تو میرے لیے حاضر ہے تو تیرا رب بھی تیرے لیے حاضر ہے، تیرا رب بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مال حرام کا ہے، زاد راہ حرام کا ہے، اس انسان کی خوراک حرام کی ہے، اس کے بدن کے اندر بننے والا خون حرام مال سے ہے، تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے لا لبیک، دفع ہو جا، تیرے حج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے،
اگر حلال طیب مال سے ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اگر حرام مال سے ہے تو وہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے حج عمرہ جو ہم کرتے ہیں اس پر ہم غور کریں کہ ہمارا مال کہاں سے آتا ہے۔ لوگوں کا حق مار کے، رشوت لے کے، ظلم کر کے، سود لے کر، سودی پیسے لے کر، یا کسی کا مال چھین کے، ڈاکہ مار کے، اور پھر ہم حج کے لیے چلے جاتے، رشوت لے کر حج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایسے حج ان حاجیوں کے منہ پر مارے جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دیکھتے ہیں جو حاجی لوگ جاتے ہیں عین منا کے اندر اور پھر عرفات کے اندر، جب منا کے اندر بیٹھے ہیں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک آپ نے منا کے اندر رہنا ہے، عرفات سے واپس آ کر تو وہاں گپے ماری جاتی ہیں، ہر وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کھانا کہاں سے آ رہا ہے، کھانے کی طرف دھیان ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اور آپ اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر دیکھیں گے ساتھ والے خیمے سے کہکے لگ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، گپے ماری جا رہی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ گپے اور کہکے اس لیے لگ رہے ہیں کہ مال حرام ہے، مال حرام ہے، اس لیے پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہی وہاں جا کر گپے اور کہکے لگاتے ہیں جن کا مال درست نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو حج کرتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں، مال حرام ہوتا ہے تو ان کے حج ان کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ تو اب یہ انسان حج کا ارادہ کرتا ہے اور 5 اس کے ارکان وہ پوری طرح انسان پورا کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، زیارت حج کے لیے آتا ہے، زیارت کعبہ کے لیے آتا ہے، اور سارے کام اپنے وقت پر اور ترتیب کے ساتھ کرتا ہے، اپنے مقامات پر کرتا ہے، اور لڑائی کے اندر فسق و فجور سے، گناہوں سے وہ دور رہتا ہے، کسی کی دل اداری سے دور رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حج کے دوران اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا رہے اور حج کے ارکان کو بغیر لڑائی جھگڑے کے، اور وہاں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں حاجیوں کے آپس میں، حالانکہ بالکل منع کیا گیا ہے، لیکن حاجی کرتے ہیں سب وہاں۔ تو وہاں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ جو حج کرتے ہیں پھر ان کا حج قبول ہوتا ہے۔ اور جب حج قبول ہوتا ہے نا تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اسلام کے سخت دشمن تھے حضرت عمر بن العاص، کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے دل سے تمام طرح کی غلاظتیں، قدورتیں نکال کے اسلام کی اور بانی اسلام کی محبت ڈالی نا، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے بیعت کرنے کے لیے، تو عمر بن العاص انہوں نے جو آگے ان کے ہاتھ بڑھے ہوئے تھے نا، انہیں اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھا نا، پوچھا عمر بن العاص کیا معاملہ ہے، کیوں ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں؟ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ فرمایا تو جو بھی شرط رکھے گا محمد قبول کرے گا۔ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین کا معنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، اتنے حریص ہیں اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ بس ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں، کسی بھی شرط پر مومن ہو جائیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ وہ بہت ساری احادیث ہیں اس پر۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے
فرمایا میری ایک شرط ہے. فرمایا کوئی بھی تیری شرط ہے میں قبول کرتا ہوں, تو اسلام لے آ بس. تو عرض کی یا رسول اللہ, زمانہ جاہلیت میں نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت غلطیاں میں نے کی ہیں, ظلم کیے ہیں میں نے, تو میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں, میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جانتا نہیں, اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب انسان اسلام لاتا ہے نا, تو اس کی زندگی کے گزشتہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, تو وہ ہجرت بھی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر نبی پاک نے فرمایا حج جو ہے, جب انسان حج کرتا ہے تو حج کی وجہ سے اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, حج کی وجہ سے سارے گناہ. اور پھر نبی پاک نے فرمایا, اور بہت ساری حدیث ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھیں نا, آپ ساری حدیث کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کا مطالعہ کریں, اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہی یہ ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے, کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر فرد جنت کی نعمتیں حاصل کرے. اب اگر کوئی چھلانگ لگا کے, دوڑ لگا کے خود جہنم میں چلا جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. نہ اللہ چاہتا ہے اپنی مخلوق کو جہنم میں بیچنا, اور نہ ہی اللہ کا محبوب چاہتا ہے اپنی امت کو جہنم میں بیچنا. یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ہم بھاگ کر دوڑ کر, دیکھیں نا حدیث کو پڑھیں, نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو ماہ رمضان کے اندر تراویح کی صورت میں قیام کرتا ہے, اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر دوسری مقام پر نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر نبی پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر ماہ رمضان کی طاق, آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب بیداری کرتا ہے, قیام کرتا ہے, اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. ان ساری باتوں کا لب لباب کیا ہے, مقصد کیا ہے, اللہ رب العزت کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اللہ کا محبوب کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ہم تو بخشنا چاہتے ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور پھر حدیث پاک پڑھیں, نبی پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شرمندہ ہو کر, اپنے گناہوں پر نادم ہو کر, پریشان ہو کر, پشیمان ہو کر, ایک بار اخلاص قلب کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی, ابھی اس کی زبان سے یہ لفظ ادا نہیں ہوتے, بخشش کا پیروانہ اس کے لیے آ جاتا ہے. تو ایک حج جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے ساری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان رفس و فسوق سے پاک ہو کر, لڑائی جھگڑے سے پاک ہو کر, وہاں لڑائی نہ کرے, جھگڑا نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, اور حج کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرے, اچھی طریقے سے ادا کرے, تو وہ شخص کیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ, پہلے دن کا بچہ, وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے, اسی طرح وہ حاجی بھی سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے, حاجی بھی سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور پھر علماء نے لکھا ہے, حدیث پاک ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے نا
تو جو پیدل حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس حاجی کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 700 نیکیاں. اور پھر آگے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو 700 نیکیاں ہر قدم پر ملتی ہیں اسے، یہ عام نیکیاں نہیں ہیں، یہ بلکہ حرم کی نیکی ہے. حرم کی نیکی ہے. اور آپ جانتے ہیں حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. تو گویا جو ایک قدم اٹھاتا ہے اس کو 7,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر دوسری حدیث پاک کے نبی پاک نے فرمایا ایک قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا. یہ حج ہے جو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد خیف کے اندر منا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ تشریف فرماتے. 2 شخص آئے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا. انصاری اور ثقفی 2 شخص آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بیٹھ کے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تم جو سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، وہ تم بتاؤ گے یہ میں محمد بتاؤں کہ تم کیا چاہتے ہو. اور اسی بات کے آگے وہ جب وہ باہر نکلے ساری باتیں کر کے سارا جملہ مکمل کر کے تو باہر جا کر اعلان کرتے تھے محمد تو وہ ہیں جو دلوں کی باتیں جانتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تم بتاؤ گے تم کیا چاہتے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو، یہ میں بتاؤں کہ تم کیا مجھ سے چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بتائیں گے ہمارے ایمان اور بھی پختہ ہوں گے، اور بھی ہمارے ایمانوں کے اندر پختگی آئے گی، آپ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو، تمہارے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ سوال ہے کہ حج کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، طواف کا ثواب کیا ہے، نوافل کا ثواب کیا ہے، عرفات کے اندر قیام کرنے کا ثواب کیا ہے، قربانی کا ثواب کیا ہے، رمی جمار کا ثواب کیا ہے، طواف زیارت کا ثواب کیا ہے، حلق اور قصر کرانے کا ثواب کیا ہے. جتنے ارکان ہیں یہ سارے نبی پاک نے دہرائے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قسم ہے اللہ رب العزت کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو جو ہمارے دلوں کے اندر سوال ہے وہی آپ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر نبی پاک نے فرمایا تم نے پوچھا ہے حج کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے حلال طیب مال کے ساتھ اور رفس و فسوق سے پاک رہتا ہے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ سے دور رہتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی عطا ہوتی ہے اور ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب تم کعبے کا طواف کرتے ہو تو ہر طواف کے بدلے میں ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب تم صفا مروہ کی سعی کرتے ہو تو ہر شوط کے بدلے میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب انسان عرفات میں جا کر قیام کرتا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اور علماء محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر وہ سارے ارکان پورے کرتا ہے لیکن عرفات کے اندر اس کا قیام نہیں ہوتا تو اس کو کوئی حج نہیں ہے، اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ہو گیا ہے، اس کا حج ہو گیا ہے. تو جب انسان عرفات میں جاتا ہے، اب احرام باندھا ہوا ہے، 8 ذی الحج سے 9 ذی الحج کو جانا ہے، اس نے عرفات کے اندر سفر کر رہا ہے، پیدل گرد و غبار پڑا ہوا ہے، داڑھی گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہے، سر کے بالوں کے اندر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، احرام میلا ہو چکا ہے، عاجزی انکساری کا پیکر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں درد ہے، رو کر
اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جب عرفات کے میدان میں وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اس غبار آلود لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو آواز دیتا ہے, فرشتوں فخر کے ساتھ, مباحات کے ساتھ, تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے, خون بہائیں گے, دیکھو نا آج میرے بندوں کو, یہ میری بارگاہ میں رو رہے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اور پھر نبی پاک نے فرمایا جب رمی جمار کرتے ہیں, شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, تو ہر کنکری کے بدلے اللہ رب العزت اس کی زندگی کا جو ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے اس کو معاف کرتا ہے. اور پھر جب وہ حلق کرواتا ہے, اپنے سر کو منڈواتا ہے, تو ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کا ثواب اس کے لیے روز حشر کے لیے, میدان محشر کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ طواف زیارت کے لیے آتا ہے نا, آخر میں کعبے کے طواف کے لیے آتا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا ہے, دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے, اور فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تیری ساری گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اب تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں, جا اب نئی زندگی کا آغاز کر, نئی زندگی کا آغاز کر. ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جو انسان کو زندگی میں ایک بار اس پر فرض کی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک سن لیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے, مال بھی ہے, اس کے پاس فرصت بھی ہے, اس کے پاس صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, اور پھر وہ بہانے بنا کے کہ اگلے سال کریں گے, پچھلے سال کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اگر وہ حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے, اور وہ مر جاتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں, اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے. یعنی حج اس پر فرض ہو چکا ہے, صاحب استطاعت ہے, لیکن وہ دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہے اور حج نہیں کرنے جاتا, تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ جس مرضی مذہب پر جا کر مرے, وہ مجھے ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور جو استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کرتا ہے, حج کر لیتا ہے, نبی پاک اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اسلام پر مرے گا, وہ اسلام پر مرے گا, وہ ایمان پر مرے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر کوئی حج سے انکار کرتا ہے تو جائے جہنم میں, اللہ کو کیا پرواہ ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی نا حج کی فرضیت کی, تو حضرت افرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں, آپ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا, اس آیت کی نزول کا اعلان کیا, تو حضرت افرا بن حابس کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ افی کل عامن, کیا ہر سال ہم پر حج فرض کر دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں, تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے اپنی گفتگو کو جاری رکھا, اس کے سوال کی طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا, افی کل عامن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہر سال ہم پر حج فرض کر دیا گیا ہے؟ تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا, اپنی گفتگو کو جاری رکھا, اس کے سوال کی طرف کان نہیں لگائے, اس کے سوال پر جواب نہیں دیا.
جب انہوں نے تیسری بار سوال کو دہرایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے انبیاء سے سوال کرتے تھے. اگر میں محمد کہہ دوں کہ اللہ نے ہر سال حج فرض کر دیا ہے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. ہر سال حج فرض ہو جاتا. جتنی بات تمہیں بتائی جائے بس اتنا ہی پورا کیا کرو. کثرت سوال جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. کثرت سوال نہ کرو. اگر میں محمد کہہ دیتا نا ہر سال حج فرض ہے، لیکن نبی پاک جانتے تھے نا کوئی مشرق میں رہنے والا، کوئی مغرب میں رہنے والا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، اور کسی کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، تو ہر سال اگر انسان حج کے لیے آئیں گے تو پھر معاملے بڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں نا میں محمد کہہ دوں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اگر میں محمد کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو حج فرض ہے. لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک کو اختیار کوئی نہیں. کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے بیوقوف ہیں. اختیار نہیں ہے. سارے انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. سارے انبیاء کو کتابیں دی گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، کتابیں دے کر انہیں کہا کہ اس کے مطابق عمل کراؤ. لیکن نبی پاک کو جو قرآن دیا گیا ہے، پہلے قرآن نہیں دیا گیا. نبی پاک عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن اترتا جاتا ہے. قرآن اترتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. یہ اختیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو عمل آپ دیکھیں نا، شراب کی حرمت ہے، آپ کے دور ہی میں شراب کی حلت ہے، لیکن آپ ہی اس کو بعد میں حرام کر رہے ہیں. جب میرے آقا کی زبان سے اس کی حرمت کے الفاظ نہیں نکلے، لوگ شراب استعمال کرتے رہے ہیں. اور جو ہی نبی پاک کی زبان سے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کر دی. 16 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دن دل کے اندر خیال آیا ہے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ جدھر رخ کرو گے کعبہ بنا دیں گے. جس طرف رخ کریں گے کعبہ بنا دیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار بنا کے بھیجا ہے. یہ ذہنوں کے اندر بات کرنی کہ جی مختار کل اللہ ہے، یہ بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں. مختار کل اللہ ہے. مختار کا کیا معنی ہے؟ جس کو اختیار دیا جائے. جس کو اختیار دیا جائے اسے مختار کہتے ہیں. اور اللہ مختار کل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کو اختیار دیا ہے؟ کس نے اختیار دیا اللہ کو؟ اللہ تو اختیار دینے والا ہے. اللہ تو اختیار، اسے کون اختیار دے سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ تیرا یہ اختیار ہے، تیرا یہ اختیار نہیں ہے. اللہ تو ساری کائنات کو اختیار دینے والا ہے. تو جس ہستی کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کا، ساری کائنات کا اختیار دیا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے. اور مختار کا معنی ہے چنا ہوا. مختار کا معنی چنا ہوا. نبی پاک کی ذات ہی ہے جو چنی ہوئی ہے نا. انبیاء کے اندر بھی چنے ہوئے، مخلوق کے اندر بھی چنے ہوئے، اور جن کو چننے والا ان کا خدا ہے. یہ بات کرنا کہ اللہ مختار کل ہے، یہ جاہل لوگوں کا ذہن ہے. وہ بات کریں گے. جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا. مختار کل کی ذات اور نبی پاک کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا ہے. اختیار. ایک حدیث پاک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. سیاستہ کی حدیث پاک ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں میں. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلے اکیلے، اور گھر سے نکلے. آگے چوک کے اندر ایک شخص اعرابی وہ اپنا گھوڑا لے کر نا فروخت کرنے کی نیت سے وہاں کھڑا ہے. نبی پاک وہاں پہنچے. پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے یہاں؟ اجنبی لگتا ہے. اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتا تھا آپ کون ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھوڑا فروخت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا فروخت کرے گا؟
اس نے کہا اتنے کہا. آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا طے ہوا, بات ڈن ہوئی, ڈیل ڈن ہوئی, تو یہاں انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں اور تجھے پیسے دیتا ہوں اور گھوڑا لے لیتا ہوں. اس نے کہا بالکل بات ٹھیک ہو گئی. اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ تیزی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ, اور تیزی کتنی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام شخص آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا. عام رفتار میں, عام رفتار میں عام شخص, دوسرے دوڑتے تھے آپ کے ساتھ اور آپ آہستہ آہستہ چلتے تھے, اتنی تیز رفتار تھی. اور جب آپ تیزی کے ساتھ چلتے ہوں گے تو پھر کتنی تیزی ہوگی؟ آپ تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف گئے, وہاں سے پیسے لیے, واپس آئے تو آگے مجمع لگا ہوا ہے, لوگ اکٹھے ہیں, اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ گھوڑا بیچ رہا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کی زیادہ قیمت لگا دی کہ ہم تجھے اتنے پیسے دیتے ہیں. اس نے کہا اچھی بات ہے, پیسے ہی تو چاہیے ہمیں, ایمان بکتا ہے بک جائے, اور یہی قوم ہماری کر رہی ہے آج کل. زبان کی ہے, ٹھیک 1 منٹ کے بعد دوسرا 1 روپیہ اوپر دے دے تو زبان ختم. یہی ہو رہا ہے نا ہمارا, ہاں عملی ہماری زندگی یہی ہے. اور یہ ایمان والوں کی زندگی نہیں ہے. ایمان والے جو اپنی زبان کر دیتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. آپ واپس تشریف لائے, اس نے کہا کہ آپ کا میرا سودا ہوا ہی نہیں ہے, جھوٹ بول گیا, مکر گیا, انکار کر گیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا میرا سودا ہوا ہے, اتنے پیسوں کے سودا ہوا ہے, اور تو مکر ہے. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ گواہ لائیں, گواہ لائیں آپ. اب اکیلے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اس وقت گواہ موجود نہیں تھا. جب واپس آئے ہیں تو ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, وہ بھی ساتھ تھے, اور دوسرے صحابہ بھی تھے. تو اب دوسرے لوگ جو منافقین ہیں وہ بھی وہاں جمع تھے. تو اس نے جب کہا نا گواہ لائیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا اس وقت. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ بن ثابت وہ مجمع کو چیرتے ہوئے نا آگے بڑھے, اور پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمایا خزیمہ میرا اور اس کا سودا طے ہوا ہے, یہ مکر گیا ہے, اور اب کہتا ہے گواہ لاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں نا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا اس کے ساتھ ہوا ہے. جب آپ نے گواہی دی, اس نے گھوڑا دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ تو موجود نہیں تھا, تو پھر کس بات پر گواہی دے رہا ہے, کیسے گواہی دے رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی ہر بات پر گواہی دی ہے نا. میں نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں, جنت کو دیکھا ہے نہیں, جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے نہیں, میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, بس آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ ہے. خزیمہ نے گواہی دے دی ہے, آپ کی زبان پر خزیمہ گواہی دے رہا ہے. اب بات اختیار کی. قرآن کہتا ہے کہ جب گواہی کی بات ہوگی تو 2 مرد گواہی دیں گے, 2 مرد گواہی دیں گے. یہ قرآن فَاسْتَشْهِدُوا بِشَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, 2 مرد گواہی دیں, وہ تب ان کی گواہی قبول ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ سنو اور قیامت تک اعلان کر دو کہ میرا یہ خزیمہ بن ثابت جب اکیلے گواہی دے گا نا تو اس کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی, 2 کے برابر ہوگی. بخاری, مسلم, سیاستہ کی حدیث پاک. یہ وہ اختیار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا ہے. اور صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں وہ کس طرح نبی پاک کو مانتے ہیں. آج تو جس کو اپنے گھر سے دوسری مرتبہ سالن نہیں ملتا نا, وہ نبی پاک کی ذات پر تنقید کرتا ہے, حجت کرتا ہے. صحابہ نبی پاک پر کیسے ایمان لاتے تھے اور نبی پاک کو کیسے مانتے تھے کہ نبی پاک کی زبان سے نکلا اور صحابہ نے اس پر تصدیق کر دی, اس پر گواہی دے دی. دیکھیں نا جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں, اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں.
کافروں نے شور مچایا، ابو جہل عتبہ شیبہ نے شور مچایا، دیکھو جی میں کہتا ہوں راتوں رات گیا ہے، راتوں رات بیت المقدس میں، پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان، پھر جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، پھر دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر رب کا دیدار کر کے کہتا ہے واپس آیا ہوں، اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ جب کافروں نے شور مچایا تو ابو بکر کے پاس آئے، دیکھو کس طرح مانتے تھے وہ۔ تم صحابہ پر تنقید کرتے ہو، نبی پاک کی ذات کے ساتھ کیسی محبت اور کیسا ان کا یقین تھا۔ واپس ابو بکر کے پاس گئے نا، ابو بکر کہتے ہیں کہ راتوں رات رب کا دیدار کر کے آیا ہوں اتنی دور جا کے۔ تو میں نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں نا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا محبوب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں راتوں رات دیدار کر کے آیا ہوں، اگر میرا محبوب یہ کہے نا کہ اللہ کی ذات مکے کے اندر میرے پاس ملاقات کے لیے آئی ہے، ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں میں گیا ہوں، اگر وہ کہیں کہ اللہ میرے پاس آیا ہے تو میں یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے ماننا۔ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور نبی پاک کی ذات پر تنقید بھی کرتے ہیں، یہ کیسا ماننا ہے؟ جاننے کا نام ایمان نہیں، نبی پاک کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیار دے کے بھیجا ہے، محبوب تجھے ساری کائنات کا اختیار ہے، جو مرضی کر، چاند کو توڑ تجھے اختیار ہے، سورج کو واپس موڑ تجھے اختیار ہے، درختوں کو اپنے پاس بلا تجھے اختیار ہے، کنکروں سے کلمہ پڑھوا تجھے اختیار ہے، سڑی ہوئی کھجوریں اگا تجھے اختیار ہے، تجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے وہ محبوب میں دیا ہے۔ اور نبی پاک فرمایا اگر میں محمد کہہ دیتا نا کہ ہر سال حج فرض ہے تو اللہ حج فرض کر دیتا۔ یہ وہ حج ہے، وہ عبادت ہے جس عبادت کے دوران اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حج فرمایا ہے، انبیاء نے حج فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک نبی پاک کے حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا